مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور پیاری طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید کی عظمت۔ معزز سامعین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری مستند ترین کتاب ہے جو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کتابی ہدایت سے انسان رہنمائی اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے، اسے سمجھے اور اس کا مطالعہ کرے، اور سب سے بڑھ کر اس کتاب سے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید کی اہمیت، عظمت اور فضیلت واضح طور پر بیان ہوئی ہے، لیکن وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں صرف 2 حدیث پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین اور افضل ہوئے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو بلند مقام پر پہنچایا اور بہت سے لوگوں کو بس کیوں نہیں گرایا۔ جناب صدر، قرآن مجید وہ نور خداوندی ہے جس نے انسان کو جہالت کی اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت دی، بھٹکی ہوئی لوگوں کو صراط المستقیم دکھایا، ذلت سے نکال کر عزت بخشی، سماجی فرق بنایا، ہمدردی سکھائی، معاشرے میں برداشت سے رہنے کی اصول بتائی۔ یہی مقدس کتاب پوری انسان کے لیے ثابت حیات ہے، بلکہ پوری انسان کے لیے ابھی حیات ہے۔ جناب صدر، قرآن مجید ایک ایسا کتاب ہے جس کا چھونا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا سنانا بھی عبادت ہے۔ لیکن افسوس، آج قرآن مجید دنیا کی مظلوم ترین کتاب بھی ہے، اس کے احکام پر عمل نہیں ہو رہا، بلکہ جھوٹی سچی قسمیں کھانے کی سر پر رکھا جاتا ہے۔ بیماروں کی علاج کے لیے اس کلام سے تعویذ بنائی جاتی ہے، عیسائی ثواب کے لیے پڑھایا جاتا ہے، مگر حقیقی مقصد سے انسان غافل ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ مؤسس کی زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ مؤسس کی زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خواب ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ سامعین گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم خود قرآن مجید سیکھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھائیں اور انہیں اس کتاب پر عمل کرنے کی پابند بنائیں۔ بہت شکریہ۔